اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو شکیات نماز۔ شکیات نماز جن کی تعداد مشہور ہے وہ ہے 23۔ 8 شک ایسے ہیں کہ اگر وہ دوران نماز پیش آئیں تو ان سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور ان شکوک کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ 8 شک ہیں کہ جن سے نماز باطل ہو جائے، انہیں کہا جاتا ہے وہ شک جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ 6 شکیات نماز ایسے ہیں کہ اگر وہ پیش آئیں تو ان سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور ان 6 شکوک کو کہا جاتا ہے کہ وہ شک کہ جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری قسم ہے ان شکوک کی کہ جن کے بعد نماز صحیح ہے لیکن یا نماز احتیاط پڑھنی پڑتی ہے یا سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، لہذا وہ بحث بھی انہی شکوک کے بعد آتی ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں بحث ہوتی ہے کہ کون سے وہ شک ہیں کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اگلے مرحلے میں گفتگو ہوتی ہے کون سے وہ شکوک ہیں اور شک ہیں کہ جن سے نماز باطل نہیں ہوتی اور ان پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، اور آخر میں گفتگو ہوتی ہے ان شکوک کے بارے میں کہ اگر وہ پیش آئیں دوران نماز تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن انہی شکوک کے درمیان بحث ہوتی ہے نماز احتیاط کی اور سجدہ سہو کی، اور اسی طرح سے قضا تشہد اور قضا سجدے کی۔ تو وہ بحثیں بھی اس کے بعد تدریجاً بیان ہوتی ہیں، اور یہ پورا ایک سلسلہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے شکیات نماز سے متعلق۔ اب تک جو ہماری گفتگو رہی وہ نماز کے بارے میں رہی، نماز کا طریقہ، نماز کا ترجمہ، اور آخری بحث تھی نماز کو باطل کرنے والی چیزیں، اور پھر مستحبات نماز، مکروہات نماز۔ اب وہ ایک سلسلہ مکمل ہو گیا، اب جو سلسلہ ہے اس کا تعلق ہے نماز میں شک سے۔ تو پہلے مرحلے میں بیان کرتے ہیں وہ شکوک کے جن کے بعد نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، 2 رکعتی نماز میں شک کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے۔ اب یہ 2 رکعتی نماز فجر کی بھی ہو سکتی ہے اور سفر کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ظہر اور عصر اور عشاء اگر ہم سفر میں پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر اگر شک ہو جائے کہ یہ پہلی رکعت یا دوسری رکعت ہے، البتہ اس جانب ہم بار بار توجہ دلاتے رہیں گے کہ شک کے فوراً بعد نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ کچھ دیر رکنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے۔ تو پہلا مورد ہے 2 رکعت نماز میں شک۔ البتہ 2 رکعتی نماز اگر مستحب ہو تو وہ بعد میں بیان ہوگا، لیکن یہاں بھی بیان کر دیں کہ مستحب نماز اگر ہے تو اس کی رکعتوں میں شک سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اگر 2 رکعت نماز احتیاط ہے تو اس میں بھی جو مشہور قول ہے وہ یہ کہ نماز باطل نہیں ہوتی۔ دوسرا شک کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ ہے 3 رکعتی نماز میں شک۔ 3 رکعتی نماز قصر ہو یا تمام، یعنی سفر میں ہوں آپ یا اپنے ہی گھر میں ہوں، یا یہ کہ ہیں سفر میں لیکن وہاں پر نماز قصر نہیں ہے، تو یہ واحد نماز ہے کہ جو 3 رکعتی ہے اور 3 رکعت ہی رہتی ہے چاہے سفر ہو یا نہ ہو، یہ ہے مغرب کی نماز۔ اب اگر مغرب کی نماز میں شک ہو کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے اور بالکل کلیئر نہ ہو، البتہ پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ کچھ رکنا چاہیے اور اس کے بعد کوشش کرنا چاہیے کہ کسی بھی ایک جانب یقین حاصل ہو جائے۔ اب اگر یقین حاصل ہو گیا تو پھر نماز صحیح ہے، لیکن اگر شک میں ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تیسرا شک کہ جس کے بعد نماز باطل ہو جائے گی اس کا تعلق ہے 4 رکعتی نماز سے، کہ 4 رکعتی نماز میں شک ہو کسی کو کہ 1 پڑھی یا اس سے زیادہ، یعنی 1 ہے یا 2 پڑھی، یا یہ کہ پہلی رکعت ہے یا تیسری ہے، یا یہ کہ پہلی ہے یا چوتھی ہے۔ اگر اس قسم کا شک ہو تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ چوتھا شک کہ جس سے نماز باطل ہو جائے گی وہ یہ کہ 4 رکعتی نماز میں شک ہو کہ 2 رکعت پڑھی یا 3 یا 4، یعنی شک ہو رہا ہے کہ 2 پڑھی یا زیادہ، اب کچھ نہیں معلوم کہ دوسری ہے یا تیسری، دوسری ہے یا چوتھی، یا یہ دوسری ہے
اب اسی کے دوران شک ہے اور پھر ہم توجہ دلائیں، کچھ دیر رکنا ہے، صبر کرنا ہے تاکہ یقین حاصل ہو جائے۔ اب اگر یقین حاصل نہ ہو اور یہ دوسرے سجدے سے پہلے ہو تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ پانچواں شک ہے 2 اور 5 یا اس سے زیادہ کے بارے میں شک ہو کہ یہ دوسری رکعت ہے یا 5ویں رکعت ہے، کچھ نہیں پتہ چل رہا، تو ایسی صورت میں بھی نماز باطل ہے۔ چھٹا شک ہے 4 رکعتی نماز میں شک ہو کہ 3 پڑھی یا 6 پڑھی، اب اسی میں شک ہو رہا ہے کہ یا یہ تیسری ہے یا چھٹی ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور 7واں شک ہے 4 اور 6 میں یا اس سے زیادہ میں شک ہو رہا ہے کہ یا یہ 4 رکعت ہے یعنی چوتھی ہے، یا یہ چھٹی ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ پڑھ گئے ہم۔ اگر یہ شک ہو رہا ہے اور کسی بھی جانب یقین حاصل نہیں ہو پا رہا تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ اور 8ویں قسم یہ کہ بالکل کسی بھی رکعت کی جانب توجہ نہ ہو اور یہ شک ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں یہ پہلی ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے، بالکل کسی بھی جانب انسان کو یقین حاصل نہیں ہو رہا، بالکل شک کے عالم میں یا پہلی تھی یا دوسری تھی یا تیسری تھی یا چوتھی تھی، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز باطل ہوگی۔ یہ ہے 8 وہ شکوک کہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ پہلے مرحلے میں یقین حاصل کرنا ہے، کچھ دیر رکنا ہے۔ کچھ دیر سے کیا مراد؟ 2 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، اتنا 20 سیکنڈ کہ جس سے نماز کی کیفیت ختم نہ ہوتی ہو، نہ یہ کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہوئے، کھڑے ہیں تو کھڑے ہوئے اور کافی دیر گزر گئی، تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ کس وجہ سے؟ کہ نماز کی صورت ختم ہو گئی، موالات ختم ہو گئے۔ لیکن سوچنا ہے کتنا؟ 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، ایک معمولی سا سوچنا کہ جو عام طور پر نماز کی صورت کو ختم نہیں کرتا، لیکن اگر کسی بھی جانب یقین نہ ہو پائے تو نماز باطل ہو جائے۔ اب اگر کچھ دیر کے بعد بھی کسی جانب یقین نہ ہو سکے تو اب نماز کا توڑنا جائز ہوگا، یعنی فوراً نماز کا توڑنا جائز نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔